نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام صخر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جنگ احد میں کفار کی قیادت کی، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کی خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ روم کے مقابلے میں جنگ یرموک کے موقع پر میدان میں بہادری سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری آنکھ بھی اس جنگ میں چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 33 ہجری میں 93 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ تتلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی نازک مخلوق تتلی ہے۔ تتلی دن بھر باغیچوں اور پھلواری کے پھولوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اس کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویریں بنائی ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پروں اور دم کی ڈیزائن بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سی تتلی کو اتنے رنگ عطا کیے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز کی نیت۔ نماز میں نیت کرنا فرض ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے والا نیت اس طرح کرے گا کہ صرف دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلا ظہر یا عصر ادا کر رہا ہوں۔ اگر وقت کی فرض نماز کی نیت دل میں نہیں کرے گا تو نماز ادا نہ ہوگی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جمعہ کے دن قیل اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے تھے پھر قیل اللہ کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرض داروں کو مہلت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پریشانیوں سے نجات دے تو وہ فقیر اور تنگ دست لوگوں کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ تفسیر بالرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے فتنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ و نائب بنانے والا ہے، لہٰذا وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کی آپس میں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت اور چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ان سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، جن میں بغض و عداوت اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی 2 خوبصورت حوریں ہوں گی کہ جن کی پنڈلیوں کا گودا باہر ہی سے نظر آ رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گردوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بس اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔
فائدہ، گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ ہمیشہ انصاف والی بات کہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگو، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔